جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی مصیبتوں کا ذکر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے واسطے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عمارت میں ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی، اور اینٹوں کے جوڑنے کا خالص مشق کا ہے، اور جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، اور وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص جنت میں چلا جائے گا چین سکھ میں رہے اور رنج و غم نہ دیکھے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کو اسی میں رہے گا، کبھی نہ مرے گا، اور نہ ان لوگوں کے کپڑے میلے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنت میں 2 باغ تو ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سب سامان چاندی کا ہوگا، اور وہ باغ ایسے ہیں کہ وہاں کے برتن اور سامان سونے کا ہوگا۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں 100 درجے اور اوپر تلے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی 5 برس۔ اور سب درجوں میں بڑا درجہ فردوس کا ہے، اور اسی سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں، یعنی دودھ اور شہد اور شراب، طہور اور پانی کی نہریں۔ اور اس سے اوپر عرش ہے۔ تم جب اللہ سے ملو گے تو فردوس مانگا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں جتنے درخت ہیں سب کا تنا سونے کا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ لوگ، ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے چودھویں کا چاند۔ پھر جو ان سے پیچھے جائیں گے ان کا چہرہ تیز روشنی والے ستارے کی طرح ہوگا، نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پہانے کی، نہ تھوک کی، نہ رینٹ کی۔ کنکھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ پھر کھانا کہاں جائے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گا جس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت والوں میں جو سب سے ادنا درجے کا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اگر تجھ کو دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا، اے پروردگار میں راضی ہوں۔ ارشاد ہوگا، جا تجھ کو اس کے 5 حصے کے برابر دیا۔ وہ کہے گا، اے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوگا، جا تجھ کو اتنا دیا، اس سے 10 گنا دیا۔ اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا اور جس سے تیری آنکھ کو لذت ہوگی وہ تجھ کو ملے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا اور اس سے 10 حصے زیادہ کے برابر اس کو ملے گا۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے، تم خوش بھی ہو؟ وہ عرض کریں گے، بھلا خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے تو ہم کو وہ چیزیں دی ہیں جو آج تک کسی مخلوق کو نہ دی۔ ارشاد ہوگا کہ ہم تم کو ایسی چیزیں دیں جو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ عرض کریں گے، ان سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ ارشاد ہوگا کہ وہ چیز یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب جنت والے جنت میں جا چکیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو تم کو دوں؟ وہ عرض کریں گے، ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہم کو جنت میں داخل کر دیا، ہم کو دوزخ سے نجات دے دی، اور ہم کو کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دیں گے، اتنی پیاری کوئی نعمت نہ ہوگی جس قدر اللہ تعالیٰ کی دیدار میں لذت ہوگی۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دوزخ کو 1000 برس تک ٹھنڈایا یہاں تک کہ سیاہ ہوگی، اب وہ بالکل سیاہ تاریک ہے۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمہاری یہ آگ جس کو جلاتے ہو ہم دوزخ کی آگ سے 70 حصے تیزی میں کم ہے، اور وہ 70 حصے اس سے زیادہ تیز ہے۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک بڑا بھاری پتھر دوزخ کے کنارے سے چھوڑا جائے اور 70 برس تک برا
پر چلا جائے، تب جا کر اس کی تلی میں جا پہنچے اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دوزخ کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 پاکیں ہوں گی اور ہر ایک پاک کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے جس سے اس کو گھسیٹیں گے، اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب میں ہلکا عذاب دوزخ میں ایک شخص کو ہوگا، اس کے پاؤں میں فقط خاک کی 2 جوتیاں ہیں، مگر اس سے اس کا بیجا ہانڈیا کی طرح پکتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کسی پر عذاب نہیں۔ اور فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دوزخ میں ایسے بڑے سانپ ہیں جیسے اونٹ، اگر ایک دفعہ کاٹ لیں تو 40 برس تک زہر چڑھا رہے، اور بچھو ایسے بڑے ہیں جیسے پالان کاٹھی کسا ہوا خچر، وہ اگر کاٹ لیں تو 40 برس تک زہر کی لہر آتی رہے۔ اور ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کر منبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں نے آج نماز میں جنت اور دوزخ کا ہو نقشہ دیکھا، آج تک میں نے جنت سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہ دیکھی اور نہ دوزخ سے زیادہ کوئی چیز تکلیف کی دیکھی۔